السلام علیکم ناظرین، ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ملک صاحب خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا ملک صاحب، ایک آج کا اہم سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ بیریا ٹاؤن کراچی کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ باؤنس بیک کب کرے گی؟ نارمل حالات کب آئیں گے؟ بہتری مارکیٹ میں کب آئے گی؟ قیمتیں کب بہتر ہو جائیں گی؟ دیکھیں اس میں کیا جو دار و مدار ہے نا، میری نظر میں، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے، نہ کوئی غیب کا علم ہے ہمیں، لیکن آج اگر ادارہ چاہے نا، آج اگر ادارے چاہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو، تو سب سے پہلے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ انڈسٹریز جو ہوتی ہیں نا، ان کو اپنے اسٹینڈ پہ لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری سب سے بڑی اس ٹائم جو انڈسٹری ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے۔ اس انڈسٹری کے اندر جو سب سے بڑا رول پلے کر سکتا ہے وہ اس ٹائم بیریا ٹاؤن، جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کب باؤنس بیک کرے گا، کیونکہ اس میں اتنا سکوپ ہے اس ٹائم کہ اس کی پراپرٹی کی ورتھ بہت لو ہے، اور جب اس نے باؤنس بیک کرنا ہے نا، تو جو پروفیٹیبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس کاروبار سے لوگ گین کریں گے، وہ اب گولڈ میں نہیں ہے، وہ اب ڈالرز میں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا پیک لینا تھا، وہ لے چکے ہیں۔ اب وہ 2-4 روپے اوپر 2-4 روپے نیچے کی گیم ہے، اس میں وہ چلنی ہے۔ تو جو پراپرٹی میں کہیں کی بھی پراپرٹی ہوگی، اس میں جو باؤنس بیک ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب بیریا کی پراپرٹی کب کرتی ہے باؤنس بیک؟ تو اس میں میرا جہاں تک تجزیہ ہے نا کہ جس دن ہمارے اداروں نے چاہا اور چیزیں وہ ٹھیک کرنا چاہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2 سے 3 مہینے کے اندر بہتر ہو جائیں۔ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہیرا اگر دلدل میں یا مٹی میں یا کہیں گر جائے تو اس کو اٹھا کے صرف پانی اس پہ سے گزارنا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، تو وہ ہیرا ہی، یعنی ایک فلٹر سے گزارنا ہے، ایک پروسیس سے گزارنا ہے۔ آپ یہ ہیرا بیریا ٹاؤن کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی بیریا کے ملازم نہیں ہیں، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو اون کرتے ہیں کہ ہماری چیز ہے، ہم اس کی ورتھ کو جانتے ہیں الحمدللہ کہ اس کی ورتھ کیا ہے۔ اس کی ورتھ تو ماشاءاللہ بہت ہائی ہے، وہ ہیرا بھی چھوٹا ورڈ ہے، بٹ اس ٹائم جس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کمل کا پھول بھی کیچڑ میں کھلتا ہے، تو یہ پھول تو بہت خوبصورت ہے لیکن کھلا ہوا اس ٹائم کیچڑ میں ہے، تو وہ کیچڑ سے جب نکلے گا تو اس کی اہمیت اس کی پھر مہک اور وہ چیزوں کا اندازہ آگا۔ اچھا ناظرین، ملک صاحب کے اس موقف کو میں تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ذرا یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک صاحب کی چیزوں سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیریا ٹاؤن ایک ڈائمنڈ ہے، ایک ہیرا ہے، اور آج وہ میلا کچیلا ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی انلیگل دبے لگے ہوئے ہیں، یا کوئی نیگیٹیوٹی ہے، کوئی اینٹی بیریا گروپس کوئی پالیٹکس کر رہے ہیں، یا جو مسئلے مسائل ہیں، کچھ جرمانے جتنا بھی گند کیچڑ لگا ہوا ہے، کچھ بیریا ٹاؤن کی اپنی غلطیاں بھی ہیں، لیکن جس پہ بیریا ٹاؤن کے متاثرین کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، جینوئن ایشوز ہیں، جینوئن ایشوز ہیں۔ اس پہ بیریا ٹاؤن نے جو جس طرح سے پازیٹیو کرنا تھا سٹیپ، ویسے شاید نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں بھی آج ہم اسٹیج جی بالکل۔ اس میں ایک چیز ساتھ ایڈیشنل لازمی کروں گا کہ جہاں بڑا رول ہمارے اداروں کو ادا کرنا پڑے گا، جی وہاں ہی ہمارے اس ادارے کے جو سی او ہیں ان کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا کہ یہ بہت پہلے ان کو سیٹ اپ یہ سٹیپ لے لینا چاہیے تاکہ ہمارے متاثرین جتنے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اوورسیز متاثرین، ہمارے یہاں کے، کہ ان کی پراپرٹیز کو فوری طور پر ان کو دیں، دیکھیں آپ کا ٹرسٹ لیول بڑھ جائے گا۔ بالکل، ہمارا انویسٹر ہمارے ہاں پوٹینشل وہ کم نہیں ہے، صرف ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ اوپر داغ لگ کے چیزیں لگ گئی ہیں نا، تو ان کو دھونے کی دیر ہے، اور یہ دھل جائے گا۔ تو پھر اس کو دھلنے سے مراد جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ جب یہ فلٹر ہو کے چیزیں سامنے آئیں گی، دھل کے چمکتا دمکتا ہیرا سامنے ہاں، لیکن اب پھر دھول کے لائیں، یہ پہلے کی طرح نہیں کہ آج ادارے دیتے ہیں کہ جی یہ دوبارہ لیگل ان کو پرمیشن مل گئی سب کچھ، اور وہ پھر ہم لوگ انویسٹ کرنا شروع کریں، اور پھر آپ لوگ وہ جو واپس 4 سال 5 سال کے بعد پھر آپ وہ واپس لے لو، جی ہم نے NOC کینسل کر دی، ہم نے یہ کر دی۔ بھائی ایک بار آپ، یا تو میں کہہ رہا ہوں نا بار بار آپ سے کہ یا تو پھندے پہ لٹکا کے چڑھا دیں ہم لوگوں کو، نہیں، لیکن اس میں بیریا ٹاؤن کی بھی تو غلطی ہے نا، مجھے 460 ارب پے کرنا تھا، وہ بھی تو بیریا ٹاؤن نے نہیں کیا نا۔ اگر وہ کرتا تو شاید وہ چیزیں اصولاً اگر چیزیں دیکھی جائیں نا، تو دیکھیں ایک چیز کی ورث ہی 460 ارب ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ جس جواز سے بھی، خیر وہ ان کی غلطی یہاں یہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں تو لا کو پھر ایگری نہ کرتے، ہاں کہ وہ ایگری نہ کرتے، ان کو ایگری نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اس ٹائم اپنی فائٹ کرنی چاہیے تھی۔ اب انہوں نے نہیں کی، اب انہوں نے ایگری کر دیا۔ اب بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری جسٹس عدلیہ تھوڑا سا اس پہ خیال کریں کہ کچھ بیچ کا راستہ نکالیں، اور وہ اس طریقے سے کوئی معاملات، لیکن جب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے، عوام الناس کا پیسہ لگا ہوا ہے، لوگ یہاں ہیں،
تو مجھے بار بار ایک ہی خیال آتا ہے کہ عوام نہیں پسنی چاہیے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھیوں کی جنگ میں، ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس جو ہے نا وہ اکھڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ عوام الناس ہے اور ان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور تھرڈ پارٹی کو. اور پہلے بھی ہماری عدلیہ نے، ہمیں بڑا امید ہے ان سے کہ پہلے بھی عدلیہ نے اسی بیس پہ دیا تھا. بالکل. اور تھرڈ پارٹی کا ایک انشاءاللہ ان چیزوں کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. اور اب جب دھل کے سامنے آئے گا یہ بحریہ ٹاؤن فائنل پروڈکٹ کی شیپ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پھر یہ کمرشل ہو، ریزیڈینشیل ہو، اس کے جو ایس بی سی اے کی اپروولز ہوں، ایم ڈی اے کی اپروولز ہوں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی ہوں، یا بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی ہوں کہ جس پہ ہائی رائز بلڈنگ کی کتنی سٹوری بلڈنگ ہونی چاہیے، کیا سائز ہونا چاہیے، یعنی جو ہر طرح کی این او سیز ہیں نا، ہر طرح کے اجازت نامے پھر بحریہ ٹاؤن کے ہاتھ میں ہوں. اور پھر کہا جائے کہ اور یہ بھی کلیئر کیا جائے جو غیر قانونی جگہ کہی جاتی ہے، یہ بھی واضح کیا جائے کہ یہ زمین کے ٹکڑے باقاعدہ نقشے بنا کے پبلکلی ایکسپلین کیا جائے کہ یہ جگہ قانونی ہے، یہاں پہ انویسٹ کریں، یہ غیر قانونی ہے، یہاں پہ ہم انویسٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. اگر یہ چیزیں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کیا ہی اچھی بات ہے. اور پھر یہ جو عوام ہے، جنرل پبلک ہے، ان لوگوں کو بھی یہ شعور آئے نا کہ ہم یہاں انویسٹ کریں اور یہاں نہ کریں. یار عدنان بھائی، آپ تو مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ خواہشات کر رہے ہیں کہ شاید ہر خواہش پہ دم نکلے. آج کے اتنے ادارے ہمارے اس لیول پہ ہو جائیں تو یہ ملک جنت ہی بن جائے گا. اس کا ایک ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک شہر ہمارا، ایک ایک گلی محلہ ہمارا جو ہے نا وہ بحریہ ہی بن جائے گا اگر واقعی ہر ادارہ اپنا کام کرنا شروع کر دے. انشاءاللہ ہم دیکھیں ایکسپیکٹ تو یہی کرتے ہیں. اور اب یہ میری ایکسپیکٹیشن صحیح ہے یا نہیں یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں. دیکھیں امیدیں تو اچھی رکھنی چاہیے نا. دیکھیں گولز کو ہمیشہ بڑے رکھنے چاہیے، امیدیں اچھی رکھنی چاہیے. اور جب کہتے ہیں کہ جو آپ تھنکنگ کرتے ہیں وہ آپ گین کرتے ہیں، تو آپ گولز کو جتنا بڑا رکھیں گے اتنی ہی بڑی اچیومنٹ لے سکتے ہیں. تو لازمی نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہم ڈسپریڈ ہیں یا کچھ معاملات کی وجہ سے تھوڑے سے کنفیوز بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس لیول تک ہم نہیں پہنچ پا رہے. لیکن جتنی امیدیں اچھی رکھی جائیں گی، گولز کو، ویژن کو اپنے بڑھائیں گے آپ، تو ظاہر ہے پھر وہی اچیومنٹ ملتی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جی، تھینک یو سو مچ ملک صاحب، آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا، ہمارے عوام کے ان سوالات کو دیکھا، سنا اور اپنی رائے سے ہمیں جو ہے نا وہ آشنا کیا جو یہاں کے رہائشی بیسیکلی چاہ رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ بحریہ ٹاؤن کی عوام کی آواز بن کے آپ نے وہ سارے میسیجز دیے ہیں. اور یہ میسیجز ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان پراپرٹی لیڈرز ہمارے چینلز کے توسط سے ہماری عوام تک بھی پہنچے، ہمارے اداروں تک بھی. اور میں صرف اس میں ایک الفاظ بیچ میں کہہ کے کلوز کروں گا کہ دیکھیں یہ چیزیں صرف ہمیں امید تھی کہ اسی پلیٹ فارم سے ہم بول پائیں گے، کیونکہ نہ تو کوئی اداروں کے خلاف اس طرح بات کر سکتا ہے. تو ہم کسی کے خلاف نہیں تھے، لیکن جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو ہم اپنی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں ادارے اپنا کام کریں اور اس میں ہم لوگوں کا خیال رکھیں، جو تھرڈ پارٹیز ہیں، جو انشاءاللہ امید یہ رکھا جائے گا ہم پوزیٹیو، ہم عام عوام ہیں، ہمارا خیال رکھا جائے گا. ہمارا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک، تھینک یو سو مچ جی. فردر انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اور نیکسٹ ویک میں ملک صاحب کی کچھ اہم میٹنگز بھی ہیں، اور نیکسٹ ویک میں دوبارہ ان کو انوائٹ کریں گے اور پھر بہت ساری کام کی باتیں آپ تک پہنچائیں گے. تھینک یو سو مچ.